لوگوں نے کہا کہ وندے ماترم کہو، وندے ماترم کے اوپر فورس کیا جاتا ہے مسلمانوں کو. آپ جانتے ہیں وندے ماترم کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں جانتے. ہمارے مسلم علماء کرام نے اس کی پوری طور پر اس کی تردید اور اس کی مخالفت کی ہے. کیوں کی ہے؟ وندے ماترم کی حقیقت دیکھیے کیا. اسلام کی جو بنیاد ہے، جو رکن ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے، کانسیپٹ اباؤٹ ون گاڈ، وہ یہ ہے کہ ایک اللہ پر آستھا. اور وندے ماترم کہنے سے کوئی مسلمان اگر سچے پکے دل سے وندے ماترم کہہ لے، اپنے بچوں کو اسکولوں کے اندر اس کا پریئر کرا لے وندے ماترم کا، تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر اور مشرک بن جاتا. وندے ماترم، وندے وندنا سے بنا، ماترم بھارت ماتا، میں تیری وندنا کرتا ہوں. وندنا کے معنی عبادت کے آتے ہیں. میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیری یوگ کرتا ہوں. یہ جن لوگوں کو معلوم ہے انہوں نے یہ آواز نہیں اٹھائی. ہمارے ہندو بھائیوں، ادب کے ساتھ لیکن بلا خوف ہو کر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دھرم شاستر کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. خود آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی آپ کو عبادت پوجیہ پرارتھنا کن کی کرنی ہے. آپ کے اندر اتنے خرافات ہیں، بلکہ جس قوم کے اندر بھی خرافات پیدا، بدعات و رسومات پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کی دھرم شاستر سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو وہ قوم غلط راستے پر چلنے لگتی ہے. اسلام اللہ کو ایک مانتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے، چونکہ وہ اپنے دھرم شاستر قرآن کریم کو پڑھتا ہے. قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، احادیث کی تعلیم ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے بھئی قرآن کریم کے اندر رب نے کیا کہا، قرآن کریم کے اندر اللہ کیا چاہتا ہے. ہمارے ہندو بھائیوں، آپ بھی اپنے دھرم شاستروں کو پڑھنے کی کوشش کرو کہ رامائن، مہا بھارت، گیتا، رگ وید، یجروید، سام وید، اتھروا وید، پران، اپنشد، ان کے اندر ایشور کیا کہنا چاہتا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی آپ کو بھکتی کس کی کرنی چاہیے. وندے ماترم کی اجازت نہیں ہے. یہ توحید اور ایک ایشورواد کے خلاف ایشو ہے. وندے ماترم، بھارت ماتا میں تیری وندنا کرتا ہوں. قرآن اٹھا کر ہم نے دیکھا تو مسلمانوں سے قرآن کہتا ہے کہ لا تعبدوا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم کسی اور کی وندنا مت کرنا. ماچدن ید وشن ست سکھایو یارشن ید یکیتمشٹوہی کرشٹینانی وچرننی. رگ وید کا یہ منتر ایشور پرماتما کہتا ہے کہ ساری پرجا اس ایک پرماتما کی، پرم شکتیمان کی پوجیہ پرارتھنا کریں. یہ کیتمشٹوہی کرشٹینانی وچرننی، اس ایک کے علاوہ کسی اور کی پرشنسا نہیں ہونی چاہیے. رگ وید ایشور کہہ رہا. جو لوگ وندے ماترم پر مسلمانوں کو فورس کرتے ہیں، اگر وہ رگ وید یجروید پڑھتے تو وہ کبھی بھی نہیں کہتے. تعلیم نہیں ہوتی کہیں پر رگ وید، یجروید، سام وید، اتھروا وید کی، دھرم شاستروں کی، جس کی بنیاد پر وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر لوگوں کو مجبور کرتے ہیں. مسلمان اپنے قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے. ہمارے ہندو بھائیوں، آپ سے میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، آپ بھی اپنے دھرم شاستروں کو پڑھو. آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھئی آپ کے رشی منی مہاتما لوگوں نے کیسے کیسے کاریہ کیے اس یگ کے اندر، اس پرتھوی کے اندر. وندے ماترم کہنا جائز نہیں ہے. کیا صرف وندے ماترم کہنے پر بھی دیش بھکتی کا ثبوت ہو سکتا ہے؟ 80% کاشتکار لوگ ایسے ہیں جو وندے ماترم کہنا نہیں جانتے. انڈیا کی سرزمین پر نہیں جانتے ہیں، تو کیا وہ دیش بھکت نہیں؟ کیا وہ دیش دروہی ہیں؟ آج کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے وندے ماترم نہیں کہا تو تمہیں پاکستان جانا پڑے گا اور تم دیش دروہی ہو. ادب کے ساتھ ہمارے ہندو بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ ہندو مسلمانوں کے بیچ میں گنگا جمنی تہذیب ہے، بھائی بھائی آپس میں مل کر رہنا چاہتے ہیں. آپ کے علاقے کے اندر بھی ہوگا، ہمارے علاقوں کے اندر جاؤ آپ، ایک دوسرے کے فنکشن کے اندر ہندو مسلمان شرکت کرتے ہیں. اگر ہندو بھائی کی شادی ہوتی ہے تو مسلمان جاتے ہیں. اور شرعی اعتبار سے ہندو بھائیوں کے مذہبی تہوار میں مسلمانوں کو نوٹ الاؤٹ اجازت نہیں ہے. باقی عیادت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اور بھائی چارے کے لیے بھی ان کے پروگرام میں، کسی ایسے پروگرام میں جس میں آپ کی شریعت کی اور آپ کے اسلام کی ان کی بے عزتی توہین نہ ہو. شادی بیاہ کے اندر، کھانے پلانے کے اندر آپ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے مذہبی تہوار میں آپ کو اجازت نہیں ہے. آج کے ڈیٹ میں بھی بھارت کے اکثر علاقوں کے اندر بھی ہندو مسلمان مل کر رہنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ بہروپیے جو اقتدار میں ہے،
کچھ فسادی لیڈر جو ہندو مسلمانوں کو لڑا کر، کچھ ہندو بھی ہیں کچھ مسلمان بھی ہے، جن کا پرماتما ان کا ایشور نہیں ہے بلکہ ان کی پرماتما ان کی کرسی ہے، وہ ہندو مسلمانوں کو لڑا کر راج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ بھئی ہندو مسلمانوں کے بیچ میں کیا رشتہ ہے۔ ابھی مظفر نگر کے اندر کچھ فسادات ہوئے تھے، وہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں نے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے۔ آپ تاریخ نہیں بھلا سکتے۔ آپ ابھی جاؤ ہزاری باغ جھارکھنڈ کے اندر، ابھی 2 ہفتہ پہلے آپ نے نیوز پیپر کے اندر پڑھا ہوگا 35 مسلمانوں کے دکانوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ کس بنیاد پر کہ مسلمان دیش دروہی ہے، مسلمان فسادی ہے، مسلمان کوئی آتنکواد ہے؟ کس آدھار پر آپ کہہ رہے ہو؟ بھائی شری کرشن کا پیغام ہے اہنسا ستیم کرودستیاگا شانتی رپیشنم دیا بھولیشورو لوپتوم ہیر چاپلام۔ شریمد بھگوت گیتا 16واں ادھیائے 2 منتر۔ شری کرشن جی وشنو کے 8ویں اوتار مہا بھارت کے میدان میں کوروں کو اور کنز ماما کو مٹانے کے لیے شری کرشن آئے تھے اس دنیا کے اندر، تلوار اٹھائی تھی، شری ارجن کے ذریعے سے کہا تھا کہ ان کا وध کرو، ان ظالموں کا جو راکشس ہے، جو فسادی ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو غریبوں کا خون چوستے ہیں۔ شری کرشن نے کہا تھا کہ انسانوں کسی بھی منشیہ کا تم خون، کسی بھی منشیہ کو اپنی زبان سے تم تکلیف مت دینا۔ آج پورے انڈیا کے اندر، پورے بھارت کے اندر بیچارے ان معصوم کو تڑپا تڑپا کر مارا جا رہا ہے آج کے ڈیٹ کے اندر۔ ہمارے ہندو بھائیوں اور ان ظالم لیڈروں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو ہندو مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں اپنی کرسیوں اور اپنی سیاست کی روٹیاں سیکنے کے لیے، شری کرشن کا یہ پیغام دیکھو۔ ادھر ایک پرماتما بھگوان کہہ رہے ہیں شری کرشن جی اہنسا ستیم کرودستیاگا، کسی انسان پر اپنی زبان سے ان کو تکلیف مت دینا۔ اہنسا ستیم، سدا ستیہ، اور پھر یہ بولنا کرودستیاگا، غصے کو تھوک دینا۔ لیکن آج ہزاری باغ کے اندر 85 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ کیا ہنسا ستیم کرودستیاگا کی یہی تفسیر ہے؟ کس بنیاد پر کہ مسلمان دیش دروہی ہے؟ کس آدھار پر؟ اگر مسلمانوں کی قربانی خدا کی قسم آپ کے اس بھارت پر نہیں ہوتی ہمارے ہندو بھائیوں، اگر مسلمانوں نے تلواریں نہیں اٹھاتے، اگر محمد الرسول اللہ کی سنت کو نہیں اپناتے تو ان ظالم انگریز سے آپ کا یہ بھارت ماتا کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر مسلمان دیش دروہی ہوتا، اگر مسلمان دیش کا غدار ہوتا، اگر مسلمان دیش کا آتنکواد ہوتا تو سن 1847 کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کا کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جس میں 70,000 علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ اور تو اور دلی کی جامع مسجد کے صحن کو اٹھا کر دیکھو، شاملی کے میدان کو اٹھا کر دیکھو، وہاں پر آج بھی ہندوستان کے اکثر جگہوں کے اندر آج بھی 1.5 فٹ زمین مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے۔ کس بنیاد پر؟ بھارت کی دھرتی کو بچانے کے لیے ان ظالم انگریز سے کنہوں نے 70,000 علماء کرام نے، اگر یہ دیش کے غدار ہوتے، اگر یہ دیش دروہی ہوتے، اگر یہ دیش کے آتنکواد ہوتے تو یہ 70,000 علماء کرام پھانسی کے پھندے پر نہیں چڑھتے۔ اگر آج کے ڈیٹ میں آپ کہتے ہو کہ مسلمان غدار ہے تو ان کی قربانیوں کا پہلے یہ صلہ پیش کرو۔ اور تو اور آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلم بادشاہوں نے تلواروں کے آدھار پر اسلام کا پرچار کیا تھا۔ کس بنیاد پر؟ اور نام جوڑ دیا کہ اللہ کے ساتھ اکبر بادشاہ کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ ذرا ان کی تاریخ کو دہراؤ۔ اگر یہ مسلم سامراج نہیں ہوتے، اگر یہ مسلم بادشاہ نہیں ہوتے، قسم خدا کی پوری دنیا کے اندر آج آگرہ کا تاج محل 7ویں عجوبے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر مسلمان انڈیا کا دیش کا غدار ہوتا، اگر اپنے بھارت کا غدار ہوتا تو آگرہ کا تاج محل نہیں بناتا۔ اگر مسلمان اس دیش کا دیش دروہی ہوتا تو یہ دلی کی لال قلعہ کبھی نہیں بنواتے، یہ قطب مینار کی بلندی نہیں دیتے۔ یہ کن کے بنوائے ہوئے ہیں؟ انہی مسلم سامراجوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور تو اور مسلم علی گڑھ یونیورسٹی پوری دنیا کے اندر 45% ہمارے ہندو بھائیوں کے اسٹوڈنٹ اور ان کے بچے پڑھتے ہیں۔ اگر مسلمان اس دیش کا غدار ہوتا تو اتنی سارے ہسٹوریکل پیلیسز نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ مسلمان اگر قربانی پیش نہیں کرتے تو آج یہ بھارت ماتا، آج یہ بھارت کی سرزمین آزاد نہیں ہوتی۔ کیا ضرورت تھی
مولانا قاسم نانوتوی کے کن پٹی پر گولی لگوانے کی، بے ہوش ہو کر گر گئے، خون کا فوارہ نکل رہا ہے، کس بنیاد پر؟ دیش کو بچانے کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر توپ کے سامنے کھڑے ہو کر مولانا حسین احمد مدنی نے کفن باندھ کر کہا تھا، ظالم انگریز، تیرے کسی توپ کے گولوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو حسین احمد مدنی کے سینے کو چیر کر نکل جائے۔ کفن سر پر باندھی ہوئی ہے اپنے اس دیش کے لیے، اس کا جواب تو ہمارے ہندو بھائیوں ان ظالم لیڈروں سے میں کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج کے ڈیٹ کے اندر مسلمانوں کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا، مولانا حسین احمد مدنی نے کہا، کسی ایک کے 47 کی گولیوں میں وہ گرمی نہیں جو ایک دیش، سچا دیش بھکت حسین احمد مدنی کے سینے کو چیر کر نکل جائے۔ پوری دنیا جانتی ہے یہ تاریخ کس بنیاد پر اپنے اس دیش کو بچانے۔ پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ مسلمان دیش کا غدار ہے، مسلمان دیش دروہی؟ وندے ماترم کے اوپر کیوں فورس کرتے؟ ٹھیک ہے، مسلمان وندے ماترم کہے گا، مسلمان وندے ماترم کہنے کے لیے تیار ہے، اور آپ اس ہندوستان کو ہندو راجیہ بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی ایکسپٹ ہے۔ خوشی سے 25 کروڑ مسلمان آپ کو تسلیم کریں گے کہ ہندو رام راجیہ بھی قائم کیجیے آپ، اور وندے ماترم بھی ہم کہیں گے، لیکن دیر از اونلی ون کنڈیشن۔ کیا ہے وہ؟ دھرم شاستر، یہ شاستر ودھی متسرجیہ ورتتے کام کارتان نہ سدھم واپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتیم۔ شریمد بھگوت گیتا 9ویں ادھیائے کا 23واں منتر، ایشور کہتا ہے یہ شاستر ودھی متسرجیہ، جو منشیہ دھرم شاستروں کو متسرجیہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں مانتا، رگوید یجروید ساموید اتھروید، ورتتے کام کارتا، نفس پرست ہو جاتا ہے، نہ سا سدھم واپنوتی، اس کو نجات نہیں ملتی، نہ سکھم نہ سکھ مل سکتا ہے، نہ پرام گتی، نہ پر مرنے کے بعد وہ کبھی سورگ جا سکتا۔ کون؟ جو انسان دھرم شاستروں کو نہیں مانتا۔ بھگوت گیتا 5واں وید جس کو کہا جاتا، ہمارے ہندو بھائیوں کے ہر گھروں کے اندر پڑھا جاتا ہے یہ۔ اب دیکھیں شریمد بھگوت گیتا کا یہ پیغام ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے ضروری ہے کہ ویدوں کو مانو۔ اب وید کیا کہتا وندے ماترم کے سلسلے میں سنیے، تسیتے بھکتیوان سے شیاما، اے پرماتما ہم تیری بھکتی کرتے ہیں، بھارت ماتا کی بھکتی نوٹ الاؤ، اجازت نہیں، ہم بھکتی تیری کریں گے، اور بھارت ماتا کی زمین اور اس بھارت کی دھرتی پر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ لے تو ہم اس کے آنکھ کو پھوڑ دیں۔ ہم بھکتی سر تسیتے بھکتیوان سے شیاما، اے پرماتما ہم اپنے سر تمہارے سامنے جھکائیں گے، لیکن بھارت کے لیے اپنے سر کو جھکائیں گے نہیں، البتہ ہم کٹانے کے لیے تیار۔ رگوید کہہ رہا ہے تسیتے بھکتیوان سے شیاما نہ دیوا مرچھلامیا، مٹی کے اندر پرماتما نہیں ہو سکتا، کنکر کے اندر ایشور نہیں ہو سکتا، کہاں ہے وہ؟ ہم سب کے دل، دماغ کے اندر، من کے اندر۔ نہ سندروشی تشتتی روپمسیا نہ چکششا پشیتے کشچنینم، پرماتما ہر جگہ موجود ہے، صرف ایک دھرتی کے اوپر نہیں۔ جتنا دھرم ہم کو پیارا ہے اتنا ہی ہم کو یہ دیش بھی پیارا، یہ ملک بھی پیارا، محمد الرسول، بلکہ دیش سے محبت کرنا یہ محمد الرسول اللہ کی سنت بھی۔ آپ علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے باہر جا رہے تھے، ان ظالم اتباع شیبہ ولید حنظلہ نے آپ کو مجبور کر دیا تھا ہجرت کرنے پر، تو رب باہر نکل کر رو کر کہہ رہے تھے کہ کعبہ اے مکہ، تجھ سے زیادہ پیارا اس کائنات کے اندر کوئی شہر مجھے نہیں، اگر یہ لوگ مجبور نہیں کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ تو دیش سے محبت کرنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت۔ مسلمان وہ ہے جس کا سر رب کے سامنے جھکتا ہے، اور اپنے دیش کے لیے جس کا سر کٹتا ہے، جھکتا نہیں ہے، کٹ جاتا ہے۔ 70,000 علماء نے اپنے سروں کو کاٹ دیا اپنے دیش کے لیے، دیش بھکتی کے لیے۔ تو وندے ماترم کہنے کی اجازت ویدوں میں بھی نہیں ہے۔ وید صاف لفظوں میں کہتا ہے نتس پرتماستی سنام محدثا، اس ایک پرماتما کی پرستش کرو جس کی کوئی پرماتما، جس کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے اس کی پرماتما، اس کی بھکتی کرو، تو اس کی تو ایک باڈی ہے نا، زمین ہے۔ نسندروشی تشتتی، زمین کے اندر پرماتما نہیں ہے، پرماتما ہر جگہ پر موجود، اللہ ہر جگہ پر موجود، ایشور ہر جگہ پر موجود۔ تو جب وید منع کر رہا ہے
تو اسی لیے ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے. تو اب جتنے بھی ہمارے ان ظالم لیڈر ہیں جنہوں نے کہا کہ وندے ماترم کہو، اب ان کو اس میٹر پر عمل کرنا چاہیے کہ وندے ماترم کے اوپر مسلمانوں کو فورس نہ کرے. کیوں؟ مسلمانوں کا قرآن ہی نہیں، ان کا وید بھی منع کرتا ہے. مسلمانوں کا قرآن تو منع کرتا ہے صاف لفظوں میں، لا تعبدوا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر مت جھکاؤ. تو مسلمانوں نے ایکسپٹ کر لیا. لیکن وندے ماترم کی مخالفت وید رگ وید کر رہا ہے. تسے تے بھکتیوان سے شیاما پرماتما تیری ہی بھکتی کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں. تو وندے ماترم میں تو بھارت ماتا کی بھکتی آ جاتی ہے، تو پھر تو شرک ہو گیا. جب شرک ہو جاتا ہے تو پھر کیا انجام ہوگا؟ اندنتما پراوشنتی سمبوتی مپاتی تتو بھویہ ویوتی تمو یسمبوتی آمرتا. اندھکار میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ جو ایک ایشور کو نہیں پوچھتے ہو، ایک پرماتما کو نہیں پوچھتے ہو. وشنو برہما شیو اندرم مترم وترا ورون، یہ ایک خدا کے نام ہیں سنسکرت کے اندر. سنسکرت کے اندر نام ہے. دنیا کی سب سے پرانی زبان جو ہے وہ سنسکرت.